مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بار پھر الحمدللہ عز و جل ہم اپنے سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کورسز کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں۔ حسب معمول درود پاک کی فضیلت سے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، حصول ثواب آخرت کے لیے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر پورے سلسلے میں توجہ کے ساتھ حاضری دیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل علم دین سیکھیں گے، انشاءاللہ عز و جل اہم مدنی پھولوں کو لکھ لیں گے، نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے انشاءاللہ دوسروں تک بھی یہ مدنی پھول پہنچائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج کا ہمارا سلسلہ حیا سے متعلق ہے۔ حیا یہ ایک ایسا خلق ہے جس کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث ہے کہ بے شک ہر دین کا ایک خلق ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے۔ جس کے اندر حیا ہوگی وہ دیگر اخلاقی اچھائیوں کو اپنانے کی کوشش کرے گا، برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ یہی آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے۔ آپ یہاں اسلامی بھائی جو موجود ہیں یہ بھی، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کے ساتھ اول تا آخر شرکت کریں گے تو حیا سے متعلق بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ با حیا بننے کا ذہن بنے گا، بے حیائی سے بچنے کا ذہن بنے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے یعنی علامات ہیں، اور حیا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ مزید ایک اور حدیث شریف میں ہے، مسند ابی یعلا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حیا ایمان سے ہے۔ یعنی جس طرح ایمان مومن کو کفر کے ارتکاب سے روکتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، تو اب ہم چونکہ صاحب ایمان ہیں، مومن ہیں، اس لیے ہم کوئی بھی ایسا فعل نہیں کریں گے، کوئی بھی ایسا بول نہیں بولیں گے جو کفر پر مشتمل ہو۔ ہمارا ایمان ہمیں کفر کی طرف وہ جانے سے روک رہا ہے۔ اسی طرح حیا جو ہے، با حیا انسان، جو با حیا انسان ہے، حیا سے متصف ہے، با حیا ہے، اس کو اس کی حیا یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچاتی ہے، اس لیے مجازاً اسے ایمان سے ارشاد فرمایا گیا۔ مزید تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک حیا اور ایمان یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں۔
جب ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ حیا اور ایمان کا ایسا تعلق ہے کہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، اگر ایک چیز رخصت ہو تو دوسری بھی رخصت ہو جاتی ہے، یعنی اگر کسی کی حیا رخصت ہوئی تو ایمان رخصت ہونے کا خدشہ بھی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی بعض ایسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ شرمیلے ہوتے ہیں، با حیا ہوتے ہیں، ان کو بعض اوقات دوسرے اس پر ملامت بھی کرتے ہیں، اتنا زیادہ شرمیلا نہیں ہونا چاہیے، جو شرمیلا ہوگا وہ دنیا میں کامیاب کیسے ہوگا، بات ہی نہیں کر سکے گا۔ اسی تعلق سے یہ روایت سنیے، ابن داؤد شریف کی یہ حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ روایت کرتے ہیں، مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک انصاری کو ملاحظہ فرمایا، دیکھا کہ جو اپنے دوسرے بھائی کو شرم و حیا سے متعلق نصیحت فرما رہے تھے، یعنی شرم و حیا سے متعلق ان کو نصیحت کر رہے تھے، یعنی کثرت حیا سے منع کر رہے تھے کہ اتنا حیا دار ہونا، یہ اس حوالے سے بات کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے جو دوسرے کو کثرت حیا سے منع کر رہے تھے ان کو ارشاد فرمایا کہ اس سے چھوڑ دو، بے شک حیا ایمان سے ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ حیا جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی اچھا ہے، لیکن اس میں حیا کے معنی یہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان نیکی میں بھی شرم محسوس کرتا ہے، جیسے امامہ باندھنے میں شرم محسوس کرنا، کسی کو نیکی کی دعوت دینے میں جھجک اور وہ ایک شرم آتی ہے۔ نیکیوں سے جو شرم روکتی ہے یہ محمود نہیں ہے، یہ اس حیا میں داخل نہیں ہے۔ تو حیا کیا ہے پہلے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ حیا کے معنی ہے عیب لگائے جانے کے خوف سے جھینپنا۔ اس سے مراد وہ وصف ہے، یعنی وہ خوبی ہے جو ان چیزوں سے روک دے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یا اس کی مخلوق کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہیں۔ وہ خوبی، وہ وصف انسان کے اندر پایا جائے، حیا کا وصف، کہ جس سے وہ اس چیز سے ڈرے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ نہ ہو جاؤں، وہ افعال، وہ اعمال نہ کروں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو افعال و اعمال ناپسندیدہ ہیں ان سے جو وصف بچائے گا وہ ہے حیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق یعنی اس کے بندے، معاشرے میں بھی بہت سی چیزوں کو معیوب سمجھا جاتا ہے، جو اس میں مبتلا ہوتا ہے، اس کام میں مبتلا ہوتا ہے، اس فعل میں مبتلا ہوتا ہے، اسے پسند نہیں کیا جاتا، اس چیز کو بھی پسند نہیں کیا جاتا، اس فعل کو بھی پسند نہیں کیا جاتا، اس کام کو، اور جو وہ کام کرتا ہے اسے بھی پسند نہیں کیا جاتا۔ تو وہ وصف جو انسان کو ناپسندیدہ باتوں سے روکتا ہے وہ حیا ہے۔ ویسے حقیقی حیا تو یہی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے، اس کے خوف سے، اس کی حیا سے، نافرمانیوں سے بچ جائے۔ اور حقیقی حیا یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے، اپنے خالق و مالک کے ڈر سے تمام تر گناہوں کو چھوڑ دے۔ جو صرف عام لوگوں کی حیا کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیا نہیں ہے اس کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم و حیا نہیں رکھتا، تو لوگوں کے سامنے تو وہ اپنے آپ کو اچھا پیش کرے گا، گناہوں سے بچے گا، کوئی بھی ناپسندیدہ کام نہیں کرے گا، لیکن تنہائی میں وہ برائیوں میں مبتلا ہو جائے گا، باطنی برائیوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو جو حیا انسان کو حقیقت میں گناہوں سے روکنے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے حیا ہے۔ سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمت و جلال کی تعظیم کے لیے اپنی روح کو جھکانا، اس کا نام حیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کے لیے، اس کی عظمت کے سامنے، اس کی کبریائی کے سامنے، اس کے جلال کے آگے اپنی روح کو جھکا دینا، یعنی جب روح ہی جھک گئی تو ظاہر ہے پھر وہ لوگوں کے سامنے ہوں یا تنہائی میں ہوں، خلوت ہو یا جلوت، انسان گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ تنہائی میں بھی گناہ اس لیے نہیں کرے گا کہ اس کا پروردگار جل جلالہ اسے دیکھ رہا ہے۔
تو یہ جو حیا ہے اللہ سے حیا، یہ حقیقت میں انسان کو گناہ سے بچانے والی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری بے حساب بخشش فرمائے، یہ بہت زیادہ با حیا تھے، اور ان کی حیا یہ وہی حیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ہے، حقیقی حیا یہ اسی قسم سے ہے۔ جیسا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بند کمرے میں غسل کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کی وجہ سے سمٹ جاتا ہوں، یہ سمٹ کر غسل کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر یامی ملاحظہ فرما رہا ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حیا ایمان سے ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت میں سب سے بڑھ کر حیا کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں بھی با حیا بنا دے، ہماری بے حیائیاں نکل جائیں۔ اگر واقعی ہم با حیا ہو گئے تو یہ حیا ایک ایسی صفت ہے، آپ نے سماعت فرمایا مدنی چینل کے ناظرین نے بھی، کہ حیا ایسی صفت ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے۔ واقعی با حیا ہو گئے تو انشاءاللہ اچھی خصلتوں کو اپنانے اور گناہوں سے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حیا کی یہ دو قسمیں آپ نے سماعت فرمائی کہ لوگوں سے حیا اور اللہ سے حیا عز و جل۔ فطری طور پر ہر انسان کے اندر حیا کا مادہ ہوتا ہے، ہر شخص کے اندر یہ فطری طور پر حیا ہے۔ اب اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو پھر بھی حیا کی دو قسمیں بنیں گی۔ ایک تو ہے فطری حیا جو ہر ایک کے اندر ہے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنی کوتاہیوں پر غور کر کے نادم ہو، شرمندہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر آئندہ گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی کوشش کرے، تو یہ ہے شرعی حیا۔ اور فطری حیا جس کو عام لفظوں میں شرم کہا جاتا ہے، جھجک، شرم، یہ انسان کے اندر ہوتی ہے۔ آپ بالکل کسی نئے آدمی سے پہلی بار ملیں گے تو بولتے ہوئے جھجکیں گے نا کہ پتہ نہیں کس مزاج کا، کون ہے، کوئی شناسائی نہیں ہے، اور تھوڑی دیر میں یعنی آپ 5 7 10 منٹ اس کے ساتھ بیٹھے، کچھ گفتگو ہوئی تو اب ایسا لگے گا کہ جیسے کتنے عرصے سے اکٹھے ہی رہتے ہیں، بات چیت کرنے میں وہ ذرا مانوس ہو جائیں گے۔ یہاں تربیتی کورس میں جو اسلامی بھائی آئے ہیں، آتے ہوئے ذہن میں پتہ نہیں کتنے خدشات ہوں گے، خدشات نہیں بھی ہوں گے تو پھر بھی وہ ایک ہیزیٹیشن ہوگی کہ عالمی مدنی مرکز میں جائیں گے، پتہ نہیں وہاں ماحول کیسا ہوگا۔ جو پہلی بار آئے ہیں ان کے لیے بالخصوص، جو پہلے بھی آتے رہتے ہیں لیکن یہاں تربیتی کورس کے حوالے سے پتہ نہیں ساتھ والے کیسے ہیں، اس کا مزاج کیسا ہے، یہ کیسا ہے، تو وہ ایک گفتگو کرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں تھوڑی ہیزیٹیشن ہر ایک سے ہوتی ہے۔ تو یہ ہے فطری حیا، فطری شرم ہے انسان کی، اور یہی شرم ہے جس کی وجہ سے وہ بعض اوقات ہم نیک کاموں سے بھی رک جاتے ہیں۔ درس دینے میں جھجک محسوس ہوتی ہے، نیکی کی دعوت دینے میں جھجک محسوس ہوتی ہے، تو یہ جو شرم ہے یہ فطری ہے، لیکن یہ شرم بھی ایسی غالب نہ ہو کہ نیکیوں سے روک دے۔ اور جو شرعی حیا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اپنے کیے پر پشیمان ہو اور آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کی کوشش کرے، نیکیاں کرنے کی کوشش کرے آئندہ کے لیے۔ اچھا، اب یہ تو آپ نے سماعت فرمایا کہ فطری طور پر حیا انسان کے اندر ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے گروتھ ہوتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے، بندہ ماحول میں پلتا بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو ایسے ایسے یعنی ماحول کے اثرات اس حیا پر ہوتے ہیں۔ اسکول کالج میں پڑھنے کا تجربہ تقریباً ایک تعداد کو ہے، تو جب اسکول میں پہلے دن گئے تھے، ایک تو بچپنا، ویسے اس میں ناپختگی ہوتی ہے، پھر وہ گھر کے ماحول سے اسکول کے ماحول میں جانا، وہاں ڈسپلن، گھر میں تو ڈسپلن وغیرہ ہوتا نہیں ہے، بچوں کی بادشاہی ہوتی ہے، حکمرانی ہوتی ہے، جو مرضی کریں، جو چیز ادھر سے اٹھائیں ادھر پھینکیں، اور والدہ نے ابھی صفائی کی ہے تو جو مرضی کر دیں، اس کے بعد وہ جو بھی کہیں یعنی ان کی تکلیف وغیرہ، بچوں کو تو اس کا احساس نہیں ہوگا، وہ ناسمجھ ہیں، تو گھر میں تو بچوں کی حکمرانی ہوتی ہے، کوئی نظم و ضبط ان پر لاگو نہیں ہوتا۔ لیکن اب جب اس ماحول سے نکل کر ان کو اسکول یا مدرسے میں یا جامعہ میں کہیں بھی ان کو بھیجا جاتا ہے تو ایک تو شوق ہوتا ہے کہ کتابیں ہیں، وہ بیگ ہے، یونیفارم ہے، تو یہ تو ایک شوق ہوتا ہے، خوشی خوشی۔ لیکن جب وہاں جاتے ہیں اور وہاں تھوڑی سی ہیزیٹیشن وہاں جانے میں بھی ہوتی ہے، وہاں کا ماحول اجنبی ہوتا ہے، لیکن وہاں پہنچ گئے تو اب وہاں ڈسپلن ہے، تو اس ڈسپلن سے وہ گھبراتے ہیں، وہاں آزادی نہیں ہے اس طرح کی جس طرح کی گھر میں یا عام وہ معاشرے میں آزادی ہے۔
اور بچے کو مقید رکھنا اس انداز سے، یعنی پنجرے میں مقید رکھنا مراد نہیں ہے، یعنی نظم و ضبط کا مقید بنانا، اس کو ڈسپلن کا پابند بنانا، یہ اس کے لیے اس وقت بہت گراں ہوتا ہے. اور اس وجہ سے اور کوئی اتنا زیادہ پریشر تعلیم کا نہیں ہوتا، عموماً اتنا زیادہ پریشر نہیں ہوتا، لیکن اس وجہ سے ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اسکول جانے میں، چاہے وہ 10 سال ہو جائیں، 8 سال ہو جائیں، جامعہ جانے میں، مدرسے جانے میں، ایک تعداد ایسی ہوتی ہے جو ہیزیٹیشن فیل کرتی ہے، جاتے ہوئے دل بجھا ہوتا ہے، اور جب جیسے جیسے چھٹی کا وقت قریب آتا ہے دل کی کلی کھلنے لگتی ہے. چھٹی کے دن سے، یعنی جب چھٹی ہوتی ہے، سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے تو سیٹرڈے کو، بعض جگہوں پہ 2 دن کی چھٹی ہوتی ہے ویکلی، تو جمعے کو یا سیٹرڈے کو اگلے دن چھٹی ہے یا 2 دن چھٹی ہے تو دل خوش ہوتا ہے. لیکن پھر جیسے ہی منڈے یعنی وہ سوموار کا دن آتا ہے تو پھر دل اداس ہو جاتا ہے کہ 6 دن لگاتار جائیں گے. اب جو اس سٹیج سے گزر گئے، آگے آ گئے، پریکٹیکل لائف میں آ گئے، اب ان سے پوچھے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ دور بہت اچھا تھا، اس میں بالکل کوئی ٹینشن نہیں تھی، کوئی فکر نہیں تھی. اب تو یہ بھی پرابلم ہے، وہ بھی پرابلم ہے، گھر کا خرچہ بھی چلانا ہے، بال بچے ہیں، ان کی پرورش کے معاملات، اور پتہ نہیں کتنے لین دین، کیسے کیسے معاملات یہ ساتھ ہیں، یہ ساری ٹینشنیں ہیں. لیکن اگر آپ اس سٹیج میں واپس جا کے سوچیں، یا اس وقت جو اس سٹیج پر ہے اس کے ذہن سے سوچیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ پرابلم میں ہوں، باقی تو سارے مزے میں ہیں، گھر میں والدہ بھی مزے میں، کہیں نہیں جاتی. اگر بڑی باجی یا بڑے بھائی وہ تعلیم سے فارغ ہو گئے ہیں، نوکری کی تلاش میں یا کہیں اس طرح ہے تو وہ بھی مزے میں، والد صاحب بھی مزے میں، آفس میں جاتے ہیں تو کیا پابندی، میں تو جاتا ہوں تو ٹیچر کا کو سبق سنانا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، اتنی دیر. اور بات تھی فطری شرم کی، کہ کہیں بھی آپ پہلی بار جائیں گے تو آپ ہیزیٹیٹ فیل کریں گے. ایک یہ ہے فطری شرم، ہر انسان کے اندر ہے، فطری طور پر ہے، لیکن اس پر ماحول اثر انداز ہوتا ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ شرم کم ہوتی جاتی ہے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، یہاں تک کہ 10 دن بعد، 30 دن بعد، 1 مہینے بعد، 2 3 4 مہینے بعد، سال بعد، اب ایسے فرینک ہو جائیں گے کہ وہ بالکل یعنی تصور ہی نہیں رہے گا. تو جس طرح اسکول کالج کی میں نے مثال عرض کی کہ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے یہ اس کے اثرات کم ہوتے ہیں، ایسے ہی معاشرے میں اس وقت جو بے حیائی ہے یہ انسان کی فطری و شرعی حیا پر اثر انداز ہوتی ہے. فطری طور پر تو حیا کا مادہ ہے، لیکن جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس میں بے حیائی بہت زیادہ ہے، بے حیائی کے مناظر بہت زیادہ ہیں، بے حیائی بھری گفتگو بہت زیادہ ہے. حیا تو انسان کو روکتی ہے برائی سے، لیکن جب معاشرے میں برائی عام ہو جاتی ہے، ایک تعداد ایسی ہے کہ جس کو بدنامی کا خوف ہی نہیں ہے، وہ اعلانیہ گناہ کر رہے ہیں، اعلانیہ بدنگاہی میں مبتلا ہیں. تو ایسے لوگ جب کسی معاشرے میں بڑھ جاتے ہیں اور اعلانیہ گناہ ہونے لگتے ہیں تو پھر وہ جو ان گناہوں سے دور ہیں ان کی حیا بھی رخصت ہوتی ہے، وہ بھی گناہوں پر دلیر ہوتے ہیں. اس کی مثال یوں لیجئے سمجھنے کے لیے کہ کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے معاشرے میں بے پردگی اتنی زیادہ عام نہیں تھی. آج سے 20 25 30 سال پہلے چلے جائیں تو جو ہمارے بڑی عمر کے اسلامی بھائی ہیں، مدنی چینل کے ناظرین میں بھی، تو انہوں نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ شاید ہی کوئی ایسی عورت ہو جو گلے میں دوپٹہ ڈالے کبھی گلی میں نکلتی ہو، نا محلے میں نکلتی ہو، بازار میں جاتی ہو، یعنی ایسے مناظر دیکھنے میں نہیں آتے تھے. اگر کوئی ایسی خاتون، ایسی عورت کہیں کسی بازار میں، گلی میں نکل کر آتی تھی تو لوگ اس وقت دیکھتے تو تھے لیکن وہ حیرت سے دیکھتے تھے کہ یہ کیا ہے. اور جس گھر کی وہ خاتون ہوتی تھی، جس سے تعلق ہوتا تھا، تو وہ گھر والے، ان کے لیے بھی معیوب خیال کیا جاتا تھا کہ فلاں کی بیٹی دیکھو اتنی بے شرم ہے، یوں ہی گھوم رہی ہے. اس گھر کے لیے بدنامی کا باعث ہوتا تھا اور دیکھنے والے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے جب ایسے مناظر عام نہیں تھے، خال خال کبھی ایسا ہوتا تھا، کوئی اکا دکا ایسا کرنے والیاں تھیں. اب ایسا نہیں ہے. اب کیا ہے؟ اب تو گھر گھر میں بے پردگی ہے، اب ایسے مناظر عام ہیں. تو اس وقت اس کو دیکھا جاتا تھا تعجب سے کہ یہ معیوب ہے. جس گھر سے تعلق ہوتا تھا گھر والوں کے لیے بھی یہ عزت کی بات نہیں ہوتی تھی. لیکن آج جب یہ مناظر عام ہو گئے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے، اب نظر بھی تبدیل ہو گئی، تعجب سے نہیں دیکھتے. یعنی اس وقت بھی بری نیت سے دیکھنے والے ہوں گے
لیکن اب صرف بری نیت سے دیکھنے والے ہی ہوتے ہیں تقریباً، وہ تعجب تو ختم ہو گیا۔ اور جن کے لیے باعث آر سمجھا جاتا تھا گھر والوں کے لیے، اب وہ باعث آر بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اور ایک تعداد تو ایسی ہے جو دیکھ کر اس کو برا بھی فیل نہیں کرتی ہوگی، اس کو برائی بھی نہیں سمجھتی ہوگی، یعنی مناظر ہی اتنے عام ہو گئے۔ اب گناہ کو دیکھیں تو کیا حکم ہے کہ اگر استطاعت ہو تو اس کو ہاتھ سے روکیں، ایسا ہی ہے نا؟ گناہ کو، برائی کو دیکھیں، استطاعت ہو تو ہاتھ سے روک دیں۔ علماء نے فرمایا کہ یہ درجہ ہے حاکم اسلام کا، کہ وہ طاقت سے گناہ کو روکے، اسلام کے احکام نافذ کرے۔ دوسرا درجہ کیا بیان کیا گیا کہ زبان سے منع کریں۔ علماء نے اس کی شرح یہ بیان فرمائی کہ یہ درجہ ہے علماء کرام کا۔ اور تیسرا برائی کو دیکھنے پر کیا ہے کہ اگر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہاتھ سے روک سکیں، یعنی حاکم اسلام کے علاوہ عوام میں اب ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے منع نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں برائی کو دیکھ کر دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ آج تو یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ بے پردگی کے مناظر اتنے عام ہیں، ایک بہت بڑی تعداد بے پردگی میں ملوث ہے، اور جو ملوث نہیں ہیں وہ بھی مناظر دیکھتے ہیں، شاید ہی دل میں یہ خیال آتا ہو کہ یہ برا کام ہے۔ موٹر سائیکل پر یعنی پیچھے کوئی خاتون بیٹھی ہے، اس کا وہ بال بھی کھلے ہوئے ہیں، بے پردگی کے نظارے عام ہیں۔ اب عورت کے وہ بالوں کا بھی پردہ ہے، اسی طرح میں یہ بھی داخل ہیں، تو بال لہرا رہے ہیں تو دیکھنے والے کتنے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے۔ اگر بالفرض وہ بری نظر سے نہیں بھی دیکھتے، لیکن پھر بھی دل میں یہ خیال نہیں آتا ہوگا کہ یہ برا کام ہے۔ ایک بڑی تعداد تو ایسی ہے کہ جن کی خود گھر کی عورتیں اس میں ملوث ہو چکی ہوں گی، اور جن کے گھر میں ابھی ایسے حالات نہیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس لحاظ سے کرم ہے کہ گھر کی عورتیں بے پردگی نہیں کرتی، وہ بھی دیکھتے ہیں، اچھے بھلے نیک نظر آنے والے وہ بھی دیکھتے ہیں، تو دل میں اس کو برا شاید خیال نہیں کرتے ہوں گے۔ حالانکہ برا ہے اور برا سمجھنا چاہیے، نہیں سمجھیں گے تو اب تو تباہی ہے۔ تو یہ ماحول ایسا بن گیا کہ جس نے ہماری فطری حیا کو بہت 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 کم کر دیا۔ تو ماحول کا حیا پر بہت بڑا اثر ہے۔ اگر ماحول نیکیوں بھرا ہوگا، حیا والا ماحول ہوگا، تو اس ماحول میں رہنے والا حیا کے اثرات وہ اس پر محسوس ہوں گے، اس کی حیا بڑھے گی، حیا میں ترقی ہوگی، حیا میں اضافہ ہوگا۔ لیکن بے حیائی بھرے ماحول میں رہنے والے کی حیا میں کمی ہوگی۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے لیے با حیا بننے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی آج کے ٹاپک کو لے لیجئے، آپ آج کے موضوع کو لے لیجئے۔ اب یہ موضوع جب ہم نے لیا ہے، اس پر گفتگو ہو رہی ہے، آپ بھی سماعت فرما رہے ہیں، یہاں جو اسلامی بھائی ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی، تو اب فطری طور پر حیا کی اہمیت وہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور اسی مثال کو لے لیں کہ آج سے پہلے بے پردہ عورت کو دیکھ کے شاید دل میں احساس نہ ہوتا ہو کہ یہ برا کام ہے، لیکن انشاءاللہ عز و جل آج سے احساس ہوگا۔ دیکھیں گے نہیں، اور اگر کہیں ایسے مناظر ہوئے تو اپنی نگاہوں کو جھکا لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ایسے مناظر تو ہیں ہی، آپ مسجد سے باہر نکلیں تو ہر طرف ہی تقریباً ایسے مناظر ہیں، نگاہوں کو جھکا لیں گے اور دل میں اسے ضرور برائی سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ با حیا بننے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے آپ اسلامی بھائی بھی ہمیشہ وابستہ رہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی، اسلامی بھائی بھی، اسلامی بہنیں بھی، انشاءاللہ عز و جل حیا بڑھے گی۔ اب اس میں تذکرہ ہوا کہ عورتیں بے پردگی کرتی ہیں، تو پہلے گھر والوں کے لیے یہ بات باعث عزت نہیں ہوتی تھی، لیکن اب شاید ایسا نہیں رہا۔ بہت کم ایسے شریف گھرانے ہوں گے جو اس بات کو معیوب سمجھتے ہوں گے کہ ان کی عورتیں بے پردہ باہر نکلیں۔ جو لوگ باوجود قدرت اپنی گھر کی عورتوں کو، محارم کو بے پردگی سے منع نہیں کرتے، شرعی اصطلاح میں انہیں کہا جاتا ہے دیوس۔ دیوس نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد کی یہ حدیث ہے، 3 شخص ایسے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے جنت حرام کر دی۔ 3 شخص ایسے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے جنت حرام فرما دی۔ ایک وہ ہے جو ہمیشہ شراب پیے، شراب کا عادی۔ دوسرا
جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ تیسرا ارشاد فرمایا دیوس ایسا بے حیا جو اپنے گھر والوں میں بے غیرتی کے کاموں کو برقرار رکھے۔ اب دیوس کی مزید وضاحت سماعت فرمائیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت المناجی کی 5ویں جلد میں ارشاد فرماتے ہیں دیوس یعنی وہ بے حیا جو اپنے گھر میں بے غیرتی کے کاموں کو برقرار رکھے۔ یہ حدیث کے جو یہ الفاظ ہیں اس کے تحت آپ فرماتے ہیں بعض صارحین نے فرمایا یہاں خبث سے مراد زنا اور اسباب زنا ہیں، یعنی جو اپنے بچوں کو اپنے بیوی بچوں کے زنا یا بے حیائی، بے پردگی، اجنبی مردوں سے اختلاط، بازاروں میں زینت سے پھرنا، بے حیائی کے گانے ناچ وغیرہ دیکھ کر باوجود قدرت کے نہ روکے۔ اپنے ماتحت جو ہیں اس کے بیوی بچے وہ ان کو ان چیزوں میں ملوث دیکھے، بد کرداری میں، بے حیائی میں، بے پردگی میں، اجنبی مردوں سے میل جول میں، بازاروں میں پھرنے، اسی طرح بے حیائی کے دیگر جو مناظر ہیں ان کو دیکھنے، ان میں حصہ لینے، تو ان سے قدرت کے باوجود جو نہ روکے وہ دیوس ہے۔ معلوم ہوا کہ باوجود قدرت اپنی زوجہ، ماں، بہنوں، جوان بیٹیوں، بھتیجیوں، بھانجیوں، پوتیوں، نواسیوں وغیرہ جو یعنی آپ کے ماتحت ہیں، آپ کی محارم، اب ماں تو ماتحت نہیں ہے، بڑی بہن بھی ماتحت نہیں ہے، بعضوں کا چھوٹی بہن بھی ماتحت نہیں ہوتی، لیکن ان کا سے ایک رشتہ ہے، تو جتنی آپ کی قدرت ہے آپ اپنی قدرت کے مطابق ان محارم کو بے پردگی سے روکیں۔ جو ایسا نہیں کرتا، اپنے گھر کی عورتوں کو غیر مردوں سے بے تکلف ہوتے دیکھتا ہے، منع نہیں کرتا، غیر محرم ملازموں سے، دکانداروں سے، چوکیداروں سے، گھر کے ڈرائیوروں سے، وہ گھر کی عورتیں بے تکلف عموماً ہوتی ہیں، محلے داروں سے، پڑوسیوں سے، تو جو یہ دیکھتا ہے اور اپنی قدرت کے مطابق کوشش نہیں کرتا وہ سخت احمق ہے، بے حیا ہے، بے غیرت ہے، دیوس ہے اور جنت سے محروم ہے۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں دیوس سخت فاسق ہے، سخت اخبث فاسق ہے، اور فاسق معلن کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی۔ ایسا شخص جس کی گھر کی عورتیں بے پردگی کرتی ہیں اور وہ کوشش نہیں کرتا ان اس روکنے کی، قدرت مقدور بھر کوشش نہیں کرتا، تو اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی، اس سے امام بنانا حلال نہیں، اور اس کے پیچھے نماز پڑھی تو گناہ، پڑھ لی تو دوبارہ لوٹانا واجب۔ ایسا سخت گناہ گار ہے فاسق معلن۔ اگر مرد اپنی حیثیت کے مطابق منع کرتا ہے اور عورتیں پھر بھی باز نہیں آتی، اپنی کوشش کرتا ہے پوری مقدور بھر، تو ایسی صورت میں مرد گناہ گار نہیں ہے، ہاں وہ ضرور گناہ گار ہے۔ حتی الامکان بے پردگی وغیرہ کے معاملے میں عورتوں کو روکا جائے، مگر حکمت عملی کے ساتھ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی زوجہ یا ماں یا بہنوں پر اس طرح کی سختی کر بیٹھیں، ڈانٹ ڈپٹ، کہ کہیں آپ کے گھر کا امن و امان ہی تہ و بالا نہ ہو جائے۔ ایک بہترین ذریعہ گھر میں مدنی ماحول بنانے کا کیا ہے؟ اپنے گھر کی عورتوں کو یعنی پردے کی اہمیت بتانے کے لیے، بے پردہ اگر ہیں خدا نہ خواستہ تو با پردہ بنانے کے لیے، با حیا بنانے کے لیے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کر دیں۔ اور آسان ذریعہ ہے الحمدللہ عز و جل مدنی چینل اب گھر گھر میں دیکھا جا سکتا ہے، تو گھر والوں کو محبت سے، نرمی سے، پیار سے مدنی چینل دیکھنے پر آمادہ کریں۔ اس وقت بھی ہمارا جو موضوع چل رہا ہے، جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں گھروں میں دیکھ رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے ہم مسلمان ہیں، تو جو مسلمان ہیں وہ اسلام کے احکام کی قدر کرتے ہیں، اور ان کے اندر یہ جذبہ کسی نہ کسی گوشے میں ضرور ہوتا ہے کہ مجھے نیک بننا ہے، مجھے ایسا بننا ہے کہ میرا رب عز و جل مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیوس کو ناپسند فرماتا ہے، بے حیا کو ناپسند فرماتا ہے، بے پردگی کرنے والے اور والیوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ تو ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو یہاں موجود ہیں، اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، اسلامی بہنیں ہو سکتا ہے مدنی چینل پر ہوں اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین، تو جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے تو اس سے بے حیائی کے کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے۔
تو ایک بہترین ذریعہ گھر والوں کو باحیا بنانے کا، گھر کی عورتوں کو بے پردگی سے روکنے کا یہ ہے کہ ان کو آپ محبت سے، نرمی سے، پیار سے مدنی چینل دیکھنے پر آمادہ کریں۔ امیر اہل سنت کی ویڈیو سیڈیز بھی مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہیں، وہ آپ ویڈیو سیڈیز گھر میں چلائیں۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ نے بہت سی کتابیں شائع کی ہیں، امیر اہل سنت کے بیانات کی تحریری رسائل شائع کی ہیں۔ ایک بیان ہے امیر اہل سنت کا، باحیا نوجوان، باحیا نوجوان۔ تو باحیا نوجوان میں حیا سے متعلق انشاءاللہ حیا کا مادہ بڑھے گا، بے حیائی سے نفرت ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل باحیا بننے کی طرف سفر جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اسلامی بھائی اپنے گھروں میں کوشش کریں کہ اسلامی بہنوں کو بے پردگی سے روکیں، حکمت عملی کے ساتھ۔ گھر والوں کے لیے دعا بھی کریں، اصلاح کی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھر والوں کو قرآن و سنت کا پابند بنا دے۔ گھر والوں کی اصلاح جو ہے یہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ تحریم کی آیت نمبر ہے 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنے متعلقین کا سردار ہے، حاکم ہے، اور حاکم سے روز قیامت اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی ہر ایک کسی نہ کسی سطح پر اس کا تسلط ہے، اس کے ماتحت ہیں۔ گھر میں گھر کا سربراہ ہے تو سارے اس کے ماتحت ہیں، اسی طرح کوئی ادارے کا سربراہ ہے تو کوئی ملک کا سربراہ ہوگا۔ تو ہر ایک جو ہے وہ اپنے متعلقین کا سردار ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ شارح بخاری مولانا مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں، مراد یہ ہے کہ جو کسی کی نگہبانی میں ہو، اسی طرح عوام سلطان اور حاکم کے اس کی نگہبانی میں ہے، اولاد ماں باپ کی نگہبانی میں ہے، تلامذہ یعنی شاگرد اساتذہ کی نگہبانی میں ہے، مریدین پیر کی رعایا ہیں، اسی طرح جو مال زوجہ یا اولاد یا نوکر کی سپردگی میں ہے یہ بھی باپ کے ذمے ہے، اس کی نگہداشت اس پر واجب ہے۔ اور نگہبانی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ رعایا گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ تو اپنے گھر والوں کو بچانا، اپنے بیوی بچوں کو گناہوں سے بچانا، اپنے متعلقین کو گناہوں سے بچانا یہ ضروری ہے، ان کی اصلاح ضروری ہے۔ بہرحال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی بے پردگی سے روکنا ہے، بے حیائی سے روکنا، اور خود بھی بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اس وقت بے حیائی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ ایسے مناظر عام ہیں، آپ باہر نکلیں تو آپ کو سائن بورڈ نظر آئیں گے جن پر بے پردہ بے حیا عورتوں کی تصویریں ہوتی ہیں۔ لباس بھی آج شارٹ ہوتا جا رہا ہے، پہلے فحاشی تھی تو اب وہ فحاشی بھی عریانیت میں بدلتی جا رہی ہے۔ ایسی بے حیا جو یعنی بظاہر جن کی شکلیں خوبصورت ہوتی ہیں، تو ایسی عورتیں ماڈلز کہا جاتا ہے ان کو، تو ان کی تصویریں لگی ہوتی ہیں ہورڈنگ پر، بورڈز وغیرہ پر، اس طرح اخباروں میں بھی ان کی تصویریں شائع ہوتی ہیں۔ یہ تو ہے ہی، اب رفتہ رفتہ اسلامی معاشرے میں بھی بے پردگی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے ہمارے معاشرے میں ایسی عورتوں کی جو اب پردہ نہیں کرتی۔ برقع تو اب یعنی جنہیں نصیب ہے انہیں نصیب ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بہنیں جو شرعی پردہ کرتی ہیں، مدنی برقع پہنتی ہیں، باہر نکلتی ہیں جب بھی تو وہ برقعے میں نکلتی ہیں۔ لیکن اس سے ہٹ کر اگر آپ دیکھیں تو پردہ رخصت ہوتا جا رہا ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو برقع تو دور کی بات، شاید اب سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہوتا۔ گلیوں میں بازاروں میں ایسے مناظر ہیں۔ پھر سب سے بڑی تباہی پہلے میڈیا کے ذریعے آئی، میڈیا نے دکھایا، ایسے مناظر دکھائے، اور پھر جو رہی صحیح کسر تھی وہ ہمارے معاشرے میں مخلوط نظام تعلیم نے پوری کر دی، کو ایجوکیشن۔ اب اسکول کالج میں کو ایجوکیشن کی تباہیاں جو ہیں وہ ہیں، یعنی ہمارے معاشرے میں جو اس سے پھیل رہی ہیں۔ جہاں کو ایجوکیشن نہیں بھی ہے، صرف وہ لڑکیاں ہی پڑھتی ہیں تو وہ بھی پردے میں تھوڑی جاتی ہیں، گھر سے اسکول کالج پہنچنے تک ظاہر ہے وہ ان کا لباس بھی ایسا ہوتا ہے، پردہ بھی نہیں ہوتا، تو ایک تعداد ایسی ہوتی ہے جو ان کو تاکنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ تو
یہ جو ایک مخلوط نظام تعلیم ہے ہمارا، اس کا اور میڈیا کا بہت بڑا حصہ ہے بے حیائی پھیلانے میں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی جنگ شیطان کے خلاف ہے۔ دعوت اسلامی والوں کی جنگ کس کے خلاف ہے؟ شیطان کے خلاف، اور شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ ہماری جنگ بے حیائی کے خلاف ہے، انشاءاللہ بے حیائی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ تو میڈیا بے حیائی پھیلا رہا ہے، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل حیا کا پیغام عام کر رہا ہے، الحمدللہ عز و جل۔ تو یہ ہماری جنگ مقابلہ ہے شیطان کے خلاف۔ جہاں ہمارا نظام تعلیم بے حیائی کو فروغ دے رہا ہے، ہمارے معاشرے میں تعلیمی ادارے یہ بے حیائی کی اور بے پردگی کی آماجگاہ بن رہے ہیں، وہیں پر الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے بھی تعلیمی ادارے ہیں، دعوت اسلامی کے جامعات ہیں۔ اسلامی بھائیوں کے جامعات الگ ہیں، اسلامی بہنوں کے جامعات الگ ہیں۔ اسلامی بہنیں جو جامعات میں پڑھتی ہیں وہ جامعہ کے اندر بھی اور جامعہ تک پہنچنے میں، واپسی آنے میں الحمدللہ شرعی پردہ ہوتا ہے ان کا۔ دعوت اسلامی کے مدارس ہیں، اور مجموعی طور پر ان کی تعداد صرف پاکستان میں یہ 1000 سے زائد مدارس ہیں۔ مدنی منوں کے الگ ہیں، منیوں کے الگ ہیں، اور سبحان اللہ عز و جل اب تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ دارالمدینہ یہ بھی پوری آب و تاب کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے، پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کے صدقے با حیا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین